بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرے پیارے سبسکرائبر اور میرے پیارے چاہنے والوں اور میرے بہنوں اور بھائیوں اور سب سے اچھے میرے جو ممبرز ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، نام نہیں لے سکتی لیکن جو 2-3 ہیں وہ تو بہت ہی نایاب ہیں میرے لیے اور میں ان کی بہت قدر کرتی ہوں۔ تو آج میں ایک وظیفہ، میرے ایک بہت پیاری سی سبسکرائبر ہے، نام نہیں میں ان کا لوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں قرآن حفظ کر رہی ہوں نا، تو مجھے قرآن حفظ کا کوئی وظیفہ بتائیں، میں بھول جاتی ہوں۔ قرآن حفظ کرنے کا وظیفہ بتائیں کہ میں بہت زیادہ بھول جاتی ہوں، میرا دماغ تھوڑا تیز ہو جائے، تو اس کے لیے یہ میں نے وظیفہ رکھا ہے، آج بہت نایاب ہے، وہ یہ لازمن کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو بچے پڑھائی میں نمبر 1 آنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے، وہ مائیں بھی غور سے یہ وظیفہ سن لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے لیے بھی ہے اور وہ مائیں بھی غور سے یہ وظیفہ سن لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے تھوڑے سے بادام لے لینے ہیں۔ اگر بادام بچہ نہیں کھاتا تو کشمش لے لیں، جس میں طرح طرح کی 2-3-4 قسم کی چیزیں آپ مکس کر لیں، ناریل مکس کر لیں جسے گری بھی کہتے ہیں، ناریل، گری اور میوے، تھوڑے سے بادام، چوپ کیے ہوئے بادام، ٹھیک ہے؟ ایسا تھوڑا سا نا کشمش سا بنا لیں۔ اب وہ کیا کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے یہ جو میں بتانے لگی ہوں، یہ کشمش کے اوپر آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں آپ دم کریں گے، یہ بس اتنا ہی تھا کام، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی آپ کے پاس، اگر آپ نے کلو لی ہے تو کلو، اگر آدھا کلو لی ہے تو آدھا کلو، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی دفعہ آپ دم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ دروشی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ پڑھ کر تو وہ بچے کو بھی دم کریں اور کھائیں بھی، وہ کشمش کے اوپر پھونک مارے 3 مرتبہ، اور وہ کشمش، اگر آپ خود بھی اس چیز کا مطلب کہ ہے کہ آپ کوئی چیزیں بھولتی ہیں، حافظہ کمزور ہے، تو آپ یہ کریں۔ اور جو میری بہن قرآن حفظ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی یہ کشمش جون سی ہے خود بھی کھائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی اس کے ساتھ والا جو بچہ ہے یا بچی ہے جہاں وہ مدرسے میں پڑھتی ہیں، تو اگر ان میں سے بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس بچے کو صبح کی یاد نہیں ہوتا، اس کو بھی کھلائے، یہ بہت بڑا ایک آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میرے مدرسے میں 2 بچے ایسے تھے جو اندھے تھے، 2 بچے ایسے تھے جو اندھے تھے اور وہ بہت دور سے آئے ہوئے تھے، وہ قصور سے آئے ہوئے تھے۔ بچی کا نام حلیمہ تھا اور ایک بچی کا نام اللہ رکھی تھا۔ آپ یقین کریں اس بچی کو، اللہ رکھی کو ذرا سا بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کی ایک چھوٹی بہن تھی اس کے ساتھ، وہ دونوں حفظ کے لیے آئے تھے۔ اس کی بہن قرآن پاک پڑھتی اور وہ یاد کرتی، اللہ رکھی جو اس کی بہن تھی وہ قرآن پاک پڑھتی تھی اور اللہ رکھی یاد کرتی تھی۔ تو آپ یقین کریں اس نے بہت جلدی 1 سال میرے خیال 25 دن تھے جب اس کو اس کی چادر پوشی کی گئی تھی، تو پوری جتنا بھی ہمارا وہاں پر مطلب کہ ایک پنڈال اکٹھا ہوا تھا ہمارے چادر پوشی کے وقت، تو یقین مانے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بچی نے حفظ کیا اور اللہ پاک نے اس کو کس نعمت سے نوازا، اور اتنا پیارا وہ قرآن پاک پڑھتی تھی۔ تو ہم نے اس کو خود
اب وہ تھوڑی سی بڑی ہم نے کہا چلو ہو جائے گی تو خود ہم نے کہا تھا اس کو بلائیں گے اپنے مدرسے میں، ایک تو اس کی خاطر تواضع کریں گے اور دوسرا وہ بچوں کو، ہمارے بچے مدرسوں کے بچوں کو وہ قرآن پاک حفظ کروائے گی. اتنا بڑا اعزاز تھا کہ یہ ساری زندگی اس چیز میں نہ رہے، ہم لوگ اس کی مدد کریں. تو اس بچی کو شروع میں بچی کو لفظ تلفظ اٹھانا نہیں آتے تھے، پھر ہم نے اس کو یہ دیا. پھر اسی طرح ایک بچی اور تھی، حلیمہ نام تھا، وہ اپنے چھوٹے کزن کے ساتھ آئی تھی، تو وہ کزن جو ان سے تھی وہ پڑھتی تھی اور وہ اس کو یاد کرواتی تھی. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے یہ کشمش نہیں کھانے کے لیے دی تھی لیکن اس کو دی تھی. پھر ایک بچی آسٹریلیا سے آئی، آسٹریلیا سے جب بچی آئی تو اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کو تو نماز ہی نہیں آتی تھی، اس کو قرآن پاک آتا ہی نہیں تھا. کہ آسٹریلیا سے جب وہ آئی تو اس کی والدہ آسٹریلیا کی تھی اور اس کے والد پاکستان کے تھے. تو اس کی والدہ نے دوسری شادی کی اور اس بچی نے کہا کہ میں اپنے جو میرے سیکنڈ فادر ہیں یا میرے جو دوسرے ابو ہیں، مطلب کہ پہلے والے کے ساتھ اس نے رہنا نہیں پسند کیا، نہ ہی اس نے آسٹریلیا میں اپنی والد کے یا اپنی والدہ کے ساتھ رہنا پسند کیا. اس نے جس سے اس کی والدہ نے شادی کی تھی پاکستانی سے، اس کے ساتھ اس نے رہنا پسند کیا. پھر وہاں پر کیس ہو کے وہ ہمارے مدرسے میں داخلہ لیا. اس نے ہمارے مدرسے میں اس کے 2 کزن ماموں کی بچیاں ساتھ اس کے پڑتی تھی، تو ہم نے یہ کشمش اس کو بھی دی. یقین مانے 1 مہینے کے بعد اس نے پورے مدرسے میں تلاوت پڑھ کر سنائی. اور اس کو بولنا نہیں آتا تھا، انگلش بولتی تھی وہ یا آسٹریلین بولتی تھی، لیکن اس نے ماشاءاللہ اتنی جلدی گرو کیا. آج الحمدللہ آج اس کو 3 سال ہے مدرسے میں، تو وہ عالمہ بن رہی ہے. جسے قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تھا یا پتا تھا. اب اس طرح کے واقعے بھی ہوتے ہیں. آپ بھی یہ جن سا نسخہ میں نے بتایا ہے اپنے بچوں کے لیے ضرور کریں. انشاءاللہ آپ کا بچہ دیکھیں پھر کس طرح دماغ تیز ہوتا ہے. اس کو بھولنے کی اور فیل جو ہوتے ہیں بچے جو بار بار، ان کے لیے نہایت وظیفہ ہے. آپ ضرور کیجیے گا، جگہ دیجیے گا، اپنا بے زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگر کوئی آپ کے آس پاس کوئی ایسے مسئلے میں شکار میں ہے یا ان کو ایسی پریشانی ہے، ان کے گھر میں ایسی پریشانی ہے، تو ضرور اس کو یہ وظیفہ بتائیں. انشاءاللہ دیکھیے پھر کامیابی ہی کامیابی. وظیفے کا مقصد پہنچانا آپ کا ہے اور اس کا اجر دینے والا اوپر بیٹھا میری رب کی ذات ہے. وہ آپ کو اس کا، آپ نے صدقہ جاریہ کر دیا، نیکی کا دریا میں ڈال، آپ نے دریا میں ڈال دی، اس کا اجر آپ کو آخرت کے دن انشاءاللہ ملے گا. جتنے لوگ یہ وظیفہ آپ کے تھرو سنیں گے، میں نے پہنچا دیا آپ تک، آپ آگے پہنچائیں گے. یقین مانے کہ وہ لوگ